بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی حقیقی کامیابی کے لیے جو صحیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صحیفہ بیک وقت کتاب بھی ہے اور علم و معرفت کا آفتاب بھی۔ اس کا فیض ہر پیاسے کو اس کی پیاس کے مطابق سیراب کرتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس میں ہر شخص کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا سامان مہیا کیا گیا ہے، اور اس میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر خالق ارض و سماوات نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بڑے پیار بھرے انداز میں خاص طور پر ہم مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے، اور اے ایمان والوں کا لقب عطا فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے شروع ہونے والی آیت اپنے اندر بڑی گہرائی اور بصیرت رکھتی ہے، اور اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایسی تعلیم دی ہے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی ضامن اور ان کو ہر قسم کے نقصان سے بچانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ یا تو کسی بھلائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی کی ممانعت ہوگی۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم کم از کم قرآن پاک کی ان آیات کا علم تو حاصل کر ہی لیں کہ جس میں ہمارے رب نے ہمیں مخاطب کر کے کوئی پیغام عطا فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے پورے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ قرآن مجید میں 89 آیات یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ان تمام آیات کو افادہ عامہ کے لیے آسان اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ تو آئیے اللہ کے نام سے اس مبارک سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے شروع ہونے والی پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 104۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر: مدینہ میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ وہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے یا آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تو آپ سے کہتے تھے راعنا۔ عربی زبان میں اس کے معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا لحاظ کیجیے، یعنی بات ہمارے پلے نہیں پڑی، کچھ وضاحت کیجیے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک تھا اور اس میں گستاخی کے کوئی معنی نہیں تھے، لیکن عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی مذہبی زبان تھی،
اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ نیز اگر اسی لفظ میں عین کو ذرا کھینچ کر بولا جائے تو وہ راعینہ بن جاتا ہے، جس کے معنی عربی زبان میں ہے ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب معنی میں استعمال کرنے کی تھی، لیکن چونکہ عربی زبان میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک تھا، اس لیے بعض مخلص مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا۔ یہودی اس بات سے بڑے خوش ہوتے اور اندر اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا اور فرمایا کہ ضرورت پیش آئے تو انظرنا کہو۔ اس کے بھی یہی معنی ہے ہمیں دیکھیے، یعنی ہماری رعایت کیجیے، بات کی کچھ وضاحت کیجیے، اور اس لفظ میں کسی اور معنی کا احتمال بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ توجہ سے سنو تاکہ انظرنا کہنے کی نوبت نہ آئے، اور آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ 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 اللہ